سب سے پہلے تو میں بات کروں گی جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامک ٹیچنگ کی ہم بات کریں گے کہ صوفیزم بیسکلی جو تصوف ہے خاص طور پہ اسلامک تصوف اسلام جو ہے وہ بیسکلی صوفیزم اور اسلام کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا ریلیجن میں ریلیجن کی فالو کرنے میں خواتین اور مردوں میں. لیکن جب یہ ڈیٹا یہ لٹریچر بولتا ہے تو وہ ڈفرینٹ بولتا ہے یا پھر جب ہم دیکھتے ہیں آبزرو کرتے ہیں تو اس میں ہماری آبزرویشنس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم بیسک ٹیچنگس کی طرف دیکھیں تو وہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا. اگر ہم حضرت سلطان باہو کی تعلیمات میں دیکھیں تو انہوں نے جو پہلی سلطان الفقر ہستی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے, اور سلطان الفقر جو ہیں جو پیک آف گنوسس جو ہائٹ آف جو صوفیزم ہے یا تصوف ہے, ہسٹوریکلی دیکھیں اگر ہم سلطان باہو کی تعلیمات کو پڑھیں تو یا پھر ان کی لٹریچر کو پڑھیں اس میں بہت زیادہ ذکر آتا ہے حضرت رابعہ بصری بی بی مائی راستی رحمۃ اللہ علیہ کا, جو ان کی اپنی والدہ تھیں اور جو خود حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا ہے کہ میں نے اپنی بیسک تعلیمات جو ہیں میں نے ان سے حاصل کی ہیں, شروع کی تعلیمات ان سے حاصل کی ہیں, پھر بعد میں لیٹر آن انہی کی گائیڈنس پہ انہی کی نصیحت پہ یا انہی کے مشورے سے. ہسٹوریکلی بہت تمام مسلم کنٹریز میں دیکھیں ہم لوگ مختلف جو ہے خواتین کا کردار جو ہے صوفیزم میں رہا ہے, صوفیزم میں وہ ایکٹیو خواتین رہی ہیں. تو بیسکلی صوفیزم جو بات کرتا ہے وہ انر پیوریفیکیشن کی بات کرتا ہے. یہ بایولوجیکل اتنا نہیں ہے, یہ بایولوجیکل نہیں ہے جیسے ہم بات کریں کہ بایولوجیکل, اور اس میں جو جب ہم کسی بھی خاتون کی یا کسی بھی مرد کے تصوف کی یا صوفیزم کی بات کریں یہ بیلنس آف میسکولین اور فیمینن پاورز دونوں کا ہے, دونوں کا بیلنس ہے. یہ ایکچولی اپنے آپ کو ہارمونائز کرنا ہے ذات باری تعالیٰ سے. اس میں پھر کوئی ڈسکریمنیشن بایولوجیکل ڈسکریمنیشن نہیں آتی ہے, بایولوجیکل فرق نہیں آتا. میں ڈسکریمنیشن تو بار بار ورڈ اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں نے یوز بہت کیا ہے, ادروائز مطلب ڈسکریمنیشن کا ورڈ شاید اپروپریٹ نہیں ہوگا. اس میں آپ کو اپنی لوور سیلف ڈیکنسٹرکٹ کرنی ہوتی ہے. ہمیں یہ جو ٹیگ ہے کہ صوفیزم یا پھر ایک کوئی خاص ہوگا جو بندہ ایک خاص اٹائر میں آئے گا یا پھر ایک خاص حلیے میں آئے گا, ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ آئے گا. یہ خاتون ہو مرد ہو کسی بھی حلیے میں ہو سکتے ہیں, کسی بھی شعبے میں ہوتے ہیں, کسی بھی شعبے میں ہوتے ہیں. ہم اگر استاد دیکھیں, بینکر دیکھیں, ہم کوئی ایک کھیت پہ کام کرنے والا مزدور بھی ہے وہ بائی نیچر صوفیزم ہوتا ہے, اگر صوفی ہوتا ہے یا صوفی ہوتی ہیں اگر وہ اپنی لوور سیلف کو اوور کم کر جائیں. اس کے بعد ہم دیکھیں اسپرچل آئی اوپننگ یا اسپرچل اگر ہم کہیں بیداری, روحانی بیداری, یہ کوئی اپنی ایفرٹ ایک حد تک ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ذات باری تعالیٰ کا جب کرم ہوتا ہے تو وہ پھر اس میں وہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے, وہ خواتین پہ بھی ہوتا ہے اور مردوں پہ بھی, وہ یکساں ہوتا ہے. انٹرنیشنلی بات کروں میں مختلف کنٹریز کے نام اور ریفرنس اس لیے دوں گی کہ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر ایک اکیڈمک پلیٹ فارم پہ, تو اگر ہم یہ صرف بات کریں گے یہ انڈرسٹینڈنگ تو شاید ہم سب کی ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں, یہ تو انڈرسٹینڈنگ ہم سب کی ہے کہ اسلام کی تعلیمات یا تصوف کی تعلیمات یا کوئی بھی آپ اپنے یا علم حاصل کرنے میں, اسلام تو کہتے ہیں کہ ہر مرد و عورت پہ فرض ہے. تو ابھی ہم دیکھیں کہ کون سی ہسٹوریکلی یا پھر جیوگرافکلی کون سی کنٹریز اس کو کیسے فالو کر رہی ہیں. پھر یہ تجانیہ برانچ ڈکار میں وہاں بھی خواتین ایکٹیو ہیں صوفیزم میں. حضرت عنایت خان جو بیسکلی پاکستان سے ہیں, پیر ضیاء ان کے جو کرنٹ انسسٹر ہیں, انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جو ان کی اپنی فیملی میں تھی شہدہ نور النساء رحمۃ اللہ علیہ. پھر اگر ہم بوسنیا کی اسٹڈی کریں, اگر ہم ترکی کی اسٹڈی کریں صوفیزم کی اور خواتین کے لحاظ سے, تو ایون بوسنیا میں اور ڈکار میں یہ مرشدہ کے لیول پہ بھی ہیں, لیکن وہ ٹیچنگس میں ایکٹیولی انوالو ہیں. وہ صوفی سیشنز کرتی ہیں, وہ صوفی تعلیمات دیتی ہیں, وہ مختلف انٹلیکچوئل کنٹریبیوشنس ہیں خواتین کی, وہ ہر لیول پہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں.
اور پاکستان میں نقشبندی آرڈر ہے، پھر ایک رفاعیہ آرڈر ترکی کا بھی ہے، اس کے اب کچھ فالوورز پاکستان میں بھی ہیں. یہ بھی اس میں بھی خواتین کافی ایکٹیولی صوفیزم کو پرسو کر رہی ہیں، پریچ کر رہی ہیں، کنٹینیو کر رہی ہیں، اپنا لٹریری کنٹریبیوشنس دے رہی ہیں. پھر عظیمیہ آرڈر میں وہ بھی خواتین کو ایکٹیو پارٹیسپیشن بھی ہے ان کی، اور وہ مرشدہ کے لیول بھی دیتے ہیں. اور اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں، لیلا عارفہ جو ہیں وہ کشمیر کی بہت نامی گرامی صوفی اسکالر رہی ہیں، لٹریری کنٹریبیوشن ان کی رہی ہے. اگر خاص طور پہ جب بات کریں گے حضرت سلطان باہو کی تعلیمات کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ دنیا دو طرح کی ہے، مطلب یا پھر ابو جہل یزید، یا پھر بازید اور رابعہ بصری. مطلب انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے. وہ اتنے زیادہ صوفیز میں سے انہوں نے جب کیٹیگوریکلی بات کی ہے تو ہی مینشن رابعہ بصری. اور ان کی اگر ہم بکس کے اسٹڈیز کریں، لٹریچر اسٹڈی کریں، تو انہوں نے بار بار بہت سی جگہ پہ ان کی حضرت رابعہ بصری کو آئیڈیالائز کیا ہے، اور ان کی تعلیمات کو بیان کیا ہے، اور اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے انہوں نے اس سے فیض حاصل کیا ہے. اور خاص طور پہ جو ایک ہے شاید بینگ ڈاٹر یا بینگ اے ویمن یا بینگ اے ہیومن بینگ، مدرس جو ہیں ہم سب کے لیے ہی بڑی قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں. اور جب ہم صوفیزم کی بات کریں تو، اور خاص طور پہ صوفیزم کی پوئٹری کی یا صوفیزم کی لٹریچر کی، نثر کی، موضوعات کی بات کریں، تو مدرس خاص طور پر صوفیہ کی اپنی، اور پھر قرآن پاک میں جو ہمارے پیغمبروں کی مدرس کے ذکر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہے، بی بی آسیہ کا ذکر ہے. تو صوفیہ کی پوئٹری میں اگر کوئی ایکسپلین کرنے کے لیے بہت سی جگہوں پہ ان خواتین کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کی ماں کا ذکر کیا گیا ہے، بی بی آسیہ کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت شعیب کی والدہ کا ذکر کیا گیا ہے. اور کیسے انہوں نے، کیونکہ بیسکلی تو ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جیسے یہ تو قرآن پاک میں مینشن ہے کہ کوئی پیغمبر یا کوئی نبی خاتون نہیں رہی، لیکن یہ جو خواتین ہیں یہ اپنے اسپرچل پاورس کے پہ، حضرت خدیجہ کو ہم دیکھیں، حضرت فاطمہ کو دیکھیں، وہ حضرت علی کے ساتھ کیسے کھڑی رہی ہیں. اور جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ولایت کا جبکہ ایک سٹریس یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ کی اسپرچل تعلیمات جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے دنیا میں پہنچی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اسپرچل پاورز اور اسپرچل نالج اور گنوسس کا کی مطلب لیمیٹیشنس کوئی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بے کے تفسیر میں بولنا شروع کر دوں تو وہ پورا میں کتنے ہی کتابیں اس پہ لکھ سکتا ہوں. تو پھر جب گنوسس کی بات کی گئی ہے تو کیونکہ اپیرنٹلی ان کو سامنے آنے کی اسلام کی کچھ لیمیٹیشنس ہیں یا اسلام کی کچھ پروٹیکشنس ہیں، ہم دونوں چیزیں کہہ سکتے ہیں، اپنا پرسپیکٹو. پھر اگر ہم پھر پاکستان کو میں کریں، لال شاہ عباس قلندر کی ماں والدہ کا کردار، پھر شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ کا کردار، ان کی شخصیت سازی میں کیا کیا رہا ہے، یہ بھی قادری سلسلے کے ہر طالب علم کو علم ہے. پھر حضرت بہاؤالدین ذکریہ، پھر حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا کیا کردار رہا ہے ان کی شخصیت سازی میں، ان کے تصوف کی گروتھ میں. اور ایون جو نام بھی ان کا تھا وہ بھی باہو رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ان کی والدہ نے رکھا تھا. تو صوفیہ کی میں ایون جو میل صوفیز بھی ہیں ان کے ساتھ بھی صوفی ویمن کا جو کردار رہا ہے وہ ان کے ساتھ ایز سپورٹر رہی ہیں، ایز کریٹیک رہی ہیں، ان کے پریچنگ میں ان کا ساتھ دیا ہے. اگر ہم ہسٹری آف صوفیزم دیکھیں اس کے، اور ابھی کرنٹلی ابھی دیکھیں تو ہم خواتین انٹلیکچولی بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم عرس کی میں دیکھیں یا پھر ہم شرائنس پہ جا کے وزٹ کر کے دیکھیں، یا پھر اس کے بعد اگر ہم ایونٹس میں دیکھیں، صوفیزم کی تعلیمات کی پریچنگ میں دیکھیں، تو خواتین کا کردار بہت زیادہ رہا ہے. خاص طور پہ جب میں نے مدرس کا ذکر کیا ہے
جب مدرس کا ذکر کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا پلس ہمارے پاس آ گیا کہ جب مدرس انوالو ہوئی ہیں اور خواتین انوالو ہوئی ہیں تو جب جو انڈیویجولس کے پاس میسج جاتا تھا اب وہ کلیکٹیولی فیملیز کے پاس جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور اس میں کہ اس سلسلے میں اگر جو خواتین کے عزت و احترام دیکھیں تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ حضرت سلطان باہو کی تعلیمات کا ہی اثر ہے جو اس سلسلے میں خواتین کو اتنی عزت اور احترام دیا جاتا ہے. اور انہوں نے نہ صرف آج ان کی تعلیمات آج بھی اتنی ویلڈ ہیں اور انہوں نے اس اپنے ٹائم پہ بھی کنونشنل انڈرسٹینڈنگ کو فیمیل کی جو کنونشنل انڈرسٹینڈنگ تھی فیمیل کے بارے میں انہوں نے اس ٹائم بھی اس کو چیلنج کیا ہے. اور ویمن ونگ کرنٹلی بھی اگر ہم حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں دیکھیں اسلامی جماعت کا اور ایک بڑا اسٹرانگ کمپوننٹ ہے ویمن ونگ جو ہر ڈسٹرکٹ میں انڈیویجولی اور انڈیپینڈنٹلی ایڈمنسٹریٹر ہو خواتین کر رہی ہیں. اور پہلے تو جب ہم بات کریں گے کہ دو باتیں ہیں اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں گی. صوفیزم ایک تو لمٹ نہیں کرتا. اگر میں یہاں کھڑی ہوں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور تو کبھی بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں صرف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فالوور ہوں. ہم سب صوفیہ کا ویسا ہی احترام کرتے ہیں اور ہم سب صوفیہ کے شرائنس پہ ویسے ہی جاتے ہیں. سب صوفیہ کی تعلیمات کا ویسے ہی عمل اور احترام کرتے ہیں. ہم سب سے پیاری بات جو بات کی ہے اسپیکر سوری آپ کا نام کہ ہم کلیکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں. تو جب کلیکٹیویٹی کی بات آئے گی تو اس میں خواتین اور مرد صوفی دونوں ایک ہی سطح پہ ہیں. بہت شکریہ.